بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ماں اور باپ کے نافرمان حافظ قرآن بیٹے کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا؟ یہ واقعہ سبھی کے لیے سبق آموز ہے، لہٰذا اس واقعے کو پورا ضرور سنیے گا، اور اگر آپ لوگ بھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں استغفار ضرور لکھ دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے گھر میں صرف میری ماں ہی رہتی تھی جسے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ میری ماں کو بہت شوق تھا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بنے، اسی لیے بچپن میں ہی مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں لگا دیا گیا تھا۔ کیونکہ میں بہت ذہین تھا، اسی لیے چند ہی عرصے میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس وقت میری ماں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ہم ماں بیٹے کا رشتہ ایسا تھا کہ لوگ ہمارے رشتے کی مثالیں دیتے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے اس رشتے میں اچانک جب کوئی تیسرا آئے گا تو ہمارا رشتہ بری طرح سے متاثر ہوگا، اور وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ میرے ساتھ کالج میں ہی پڑھتی تھی، وہیں سے وہ مجھے اچھی لگنے لگی، اور پھر جب کالج ختم ہوا تو میری نوکری لگ گئی تو میں نے امی سے کہا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ثانیہ تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھا کہ وقت سے پہلے ہی میں نے سب کچھ کر لیا ہے، یعنی کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، میری نوکری بھی لگ گئی ہے، اور اب میں اپنی پسند کی لڑکی کے گھر میں رشتہ بھیج رہا تھا۔ اور جب امی سے کہا کہ رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں تو امی نے کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی ماہم کو پسند کر رکھا تھا۔ ماہم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بالکل اللہ میاں کی گائے تھی، ایک نارمل سی لڑکی تھی۔ اس نے بس میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن میری طرح حافظ قرآن بھی تھی اور محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، کھانا بھی اچھا بنا لیتی تھی اور پورے گھر کو اچھے سے سنبھال رکھا تھا۔ اس نے وہ امی کو اچھے لگتی تھی۔ مجھے بھی ایسے ہی تمام خوبیوں والی لڑکی چاہیے تھی جو میرے ساتھ مل کر مستقبل میں گھر سنبھالے، لیکن مجھے ماہم نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میں تو ثانیہ سے محبت کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں مل کر کام کاج کریں اور وہ مجھے کاروباری مشورے دے، ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں۔ ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو صرف گھر کو ہی سنبھال سکے۔ میں نے امی سے بڑے پیار اور احترام سے کہا کہ امی مجھے ماہم بالکل اچھی نہیں لگتی، اس میں مجھے اپنی ہونے والی بیوی نہیں دکھائی دیتی۔ آپ ثانیہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی کو یہ بات بری لگی، لیکن وہ تو ماں تھی، اس نے کہا کہ جو تیری خوشی ہے بیٹا میں وہی کروں گی، تیری خوشی میں ہی میری خوشی ہے، تو فکر نہ کر، ہم جلد ہی وہاں رشتہ لے کر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی شکل سے ہی پہچانے جاتے ہیں، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے، حرکتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی شکل بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھتے کیا ہیں اور وہ لگ کیا رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم اس کو پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں، شاید ہماری شخصیت کا عکس ہمارے چہروں پر نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ شکل سے تو بہت معصوم لگتے ہیں اور واقعے میں ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکل سے تو معصوم لگتے ہیں لیکن معصوم ہوتے نہیں۔ شکل سے کسی کو بھی جج کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تجربہ چاہیے ہوتا ہے، جو میری ماں کے پاس تھا۔ جب انہوں نے پہلی بار ثانیہ کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ ایک ضدی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی تگڑی کا ناچ نچا کر بیٹھی ہے۔ جب وہ پاس آ کر بیٹھی تو اس کی ماں سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کے دوپٹے پر غلطی سے پاؤں رکھ دیا تو اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا اور تھوڑا سا پھٹ بھی گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی دیکھ کر تو چلیں، کیا کر رہی ہیں؟ وہ اچانک سے غصے سے بولی۔ میں نے اس کی طرف سے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ، اور خاموش ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میری ماں نے شاید اس کو اس بات کی وجہ سے جج کر لیا، پر واپسی پہ آ کر کہا کہ میں اس کے ساتھ تیری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ جو لڑکی سب کے سامنے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بول سکتی ہے، وہ کل کو تیرے ساتھ کیا کرے گی اور میرے ساتھ کیا کرے گی؟ لیکن اب مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ بات میری ہونے والی بیوی کی ہو رہی تھی، اور انسان کے ہمسفر اس کی دکھتی رگ ہوتی ہے، اور میں تو اس کو قبضے میں اپنا ہمسفر ہی مان چکا تھا۔ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں امی کو کہا کہ امی اب آپ بھی وہی روایتی ماں کی طرح سوچ رہی ہیں، چلاک لڑکی لے کر آؤں گی تو بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لے گی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں تو اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا مجھے تیری قسم ہے، میں ایک پل کو بھی ایسا نہیں سوچا، اور بات صرف میری اپنی نہیں ہے، وہ تیرے ساتھ کیا کرے گی
یہ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ کل کو تجھے ذلیل کرے گی، تنگ کرے گی، پھر تجھے ٹینشن میں دیکھوں گی تو میرا دل دکھے گا۔ میں نے کہا کہ امی کسی کو پہلے سے جج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا پتا کہ کون کیسا ہے۔ آپ بس میرا ادھر ہی رشتہ کروا دیں، کیونکہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف ثانیہ سے ہی کروں گا، کیونکہ ثانیہ کے گھر والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ہماری شادی سے، بس ہماری طرف سے ہاں کا سوال ہے، بس آپ ہاں کر دیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی، انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو شادی یہیں پر کروا دوں گی، لیکن میں تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکی تیرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تجھے تو اس سے بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ امی میری شادی اپنی بہن کی بیٹی ماہم سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے اب میرا دل ثانیہ سے خراب کروا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے وہی والی پالیسی اپلائی کی کہ بس ایک کان سے سنو بات اور دوسرے کان سے نکال دو۔ سوچا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی مجھے میری ماں کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا ہوگا، ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہوگی۔ آخرکار میری شادی ثانیہ کے ساتھ ہو گئی اور وہ میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے ابا باہر کے ملک ہوتے تھے، وہ میری شادی میں نہیں آ سکے تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے اپنی دعائیں بھیجی تھی اور مجھے ویڈیو کال بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بس میرا 1-2 سال باقی ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کیونکہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہنے والا تھا تو میری ماں کو اکیلا پن محسوس ہونا تھا، لیکن 1 سال کا وقت تھا، اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جانا۔ ثانیہ نے پہلے دن ہی گھر میں تماشا ڈال دیا، مجھے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو امی ہم دونوں کے لیے بہت اچھا سا ناشتہ بنا کر ہمارے کمرے میں بھجوایا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ناشتہ بنا کے رکھا ہے، میں ایسا ناشتہ نہیں کھاتی، اگر میں ایسا ناشتہ کھاؤں گی تو میں موٹی بھینس بن جاؤں گی، میرے لیے کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ لا کر دو۔ میں اس کے لیے بریڈ اور جیم لے کر آیا اور میں نے اسے پیار سے ایک بات سمجھائی۔ میں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، 2 طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے، ایک یہ کہ کھانا بنا ہے اس کو کھا لیجئے، اور دوسرا یہ کہنا پڑا ہے کہ اس کو ٹھوس لو۔ تم نے ابھی ایسی بات کی ہے کہ جیسے آخری بات کر رہی ہو، ذرا پیار سے بولا کرو۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ مرد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ عورت کو پیار سے سمجھائے، اگر عورت عقل مند اور سمجھدار ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے، اگر چھوٹی دماغ والی ہو تو وہ اس بات کو بھی تنقید ہی سمجھتی ہے۔ میں نے اسے آرام سے مثال دے کر سمجھایا، لیکن اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا اور میرا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے تو میری ماں کی باتیں پہلے دن ہی سچی لگنے لگی تھی، لیکن شام ہوئی تو میری بیوی نے مجھے خود ہی منا لیا اور میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزرنے لگا۔ ہم لوگ اپنی شادی کے شروع کے دنوں میں بہت انجوائے کر رہے تھے، وقت اسی طرح سے گزرنے لگا جب ایک دن میری بیوی نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ گھر پرانا ہو گیا ہے۔ گھر تو واقعی پرانا تھا لیکن بہت مضبوط تھا۔ اس زمانے کا گھر بنا ہوا تھا جب لوگ بہت مضبوطی سے گھر بناتے ہیں۔ یہ گھر میرے دادا نے خریدا تھا، یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعمیرات بہت پرانی تھی، اونچی اونچی چھتیں، لال دیواریں، فرش رنگین اور کھڑکیاں بھی رنگین شیشوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کے گھر میں نہیں رہنا، مجھے ایسے گھر میں رہنا ہے جہاں پر ہینڈل والے دروازے ہوں، لکڑی کے دروازے، صاف ستھری دیواریں، ٹائلوں والے باتھ روم۔ اس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی، ہمیں گھر بدل لینا چاہیے۔ میں اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ گھر بہت اچھا اور مضبوط ہے، اس میں 200 سال تک بھی رہ لیں گے تو کبھی ٹوٹے گا نہیں، تمہارے بابا کے بابا نے بنوایا تھا، ایک ایک انچ انہوں نے اپنی نگرانی میں رکھوائی تھی، اور یہ سب سے بڑھ کر تمہارے بابا کی نشانی ہے، اور اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ جیسے پل کو بنایا جاتا ہے ویسے ہی اس گھر کی بنیاد بنائی گئی ہے۔ میں نے کہا لیکن امی گھر پرانا بھی تو ہو گیا ہے، اور آج کل کون ایسے گھروں میں رہتا ہے جہاں پہ غسل خانہ الگ بنا ہو اور باتھ روم الگ بنا ہو، اتنا بڑا کچن ہے، بھلا اتنے بڑے کچن کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور یہ کھلے کھلے گراؤنڈ، بھلا ہم نے اس میں کیا کرنا، یہاں پر انسان کیا کر لے گا، اس سے اچھا ہے کہ کمرے بڑے بڑے ہوں۔ بس اب میں کوئی گھر دیکھ لیتا ہوں اور ہم اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کر دی، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے پاس سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن تمہاری ماں کے اس گھر کے ساتھ یادیں جڑی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سوچو۔ میں نے کہا بابا نیا گھر ہوگا تو نئی یادیں بھی بن جائیں گی۔ میرے مجبور کرنے پر میرے بابا نے مجھے تو اجازت دے دی، لیکن میری ماں نے مجھے بہت روکا اور میں نے ان کی ایک بات نہ مانی، اور جو گھر میں نے پسند کیا تھا اور جو میری بیوی کو بھی پسند آیا تھا وہ گھر بہت زیادہ مہنگا تھا۔ بات ایسی بن گئی تھی کہ ہمیں ساتھ یہ گھر بھی دینا پڑتا اور ساتھ مزید پیسے بھی دینے تھے، تو میں نے فی الحال پرانے گھر کو بیچ دیا اور نیا گھر خرید لیا اور کہا کہ باقی پیسے بعد میں دے دیں گے، یعنی کہ میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور 3 مہینے کا وقت مانگا۔ رقم دینے کے لیے میں نے وقت مانگ لیا، رقم بہت بڑی تھی، پھر مجھے امید تھی کہ مجھے میرے آفس سے قرض مل جائے گا،
نئے گھر میں آ کر میری بیوی بہت خوش تھی اور میری ماں ہمیشہ پرانے گھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ان کو وہ گھر بہت زیادہ پسند تھا کیونکہ وہ اسی گھر میں رخصت ہو کر دلہن بن کر آئی تھی۔ میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا تھا۔ میری ایک بہن اسی گھر میں فوت ہو گئی تھی۔ جب ہمیں 1 مہینے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس گھر کو توڑ کر وہاں پر فیکٹری بنائی جا رہی ہے تو میری امی کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ وہ گھر کمرشل جگہ پر تھا اور فیکٹری والوں نے خریدا تھا کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے، ہم یہاں پر گولیاں ٹوفیوں کی فیکٹری بنائیں گے۔ امی نے سوچا تھا کہ کبھی بھولے بھٹ کے گھر کو دیکھنے چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے تو پرانے گھر کو ملیا میٹ کر دیا تھا اور نئے سرے سے فیکٹری بنائی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، پھر میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر گھر بیچ دیا اور اپنے گھر میں نئے طور طریقے آ رہے تھے۔ میری بیوی نے گھر میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ کھانے میں جو گھی ہم کھاتے تھے، میری بیوی نے کہا کہ اس کی جگہ آپ آئل کھائیں گے۔ جس جگہ کا آٹا کھاتے تھے وہ چھوڑ کر بازاری آٹا کھانے لگے۔ گھر میں جو چیز جس طرح سے بنتی تھی وہ سب کچھ اس نے بدل دیا تھا۔ میری ماں کو یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ آج کل بیمار رہنے لگی تھی، لیکن میں ان کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ مجھے ابھی بھی بہت بڑی رقم عطا کرنی تھی، نہیں تو 3 مہینے کے بعد یہ گھر ہم سے واپس لیا جا سکتا تھا۔ میں اپنی مصروفیات اور مسائل میں اتنا پھنس گیا تھا کہ ادھر ماں بیمار تھی اور بیوی کے چوسلے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے دوں گا؟ میری بیوی نے کہا کہ تمہارے بابا واپس آ رہے ہیں نا، ان سے کہو کہ وہ پیسے دے دیں۔ جب اتنا عرصہ باہر کے ملک میں گزارے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں آج ہی ان سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے بابا سے بات کر لی۔ بابا نے کہا کہ سارے تو نہیں لیکن آدھی رقم تھی میرے پاس، یعنی کہ 40 لاکھ ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں، لیکن بیٹا میرے پاس صرف یہی پیسے ہیں کیونکہ میں نے بھی اپنے 3 بھائیوں اور بہنوں کی شادی کی ہے۔ تمہاری پڑھائی کا خرچہ بھی بہت تھا اور پھر گھر سے بھی پیسے بھجواتا رہا۔ سمجھو کہ اگر میں 20 سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں تو یہ میری 20 سال کی جمع پونجی ہے جو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بابا اب یہ پیسے مجھے بھیج دیں۔ انہوں نے وہ مجھے پیسے بھجوا دیے اور وہ پیسے میں نے مالک مکان کو دے کر کہا کہ مجھے 2 مہینے کا اور وقت دے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے 2 مہینے کا وقت دے دیا۔ میری تھوڑی سی ٹینشن ختم ہو گئی، لیکن میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تجھے اپنے باپ سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے، ساری زندگی اس نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، اب تجھے خود سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا باپ سے نہیں پیسے مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ امی نے کہا کہ جو تیری مرضی۔ میں نے کہا کہ امی میں نے آج تک آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، اسی لیے آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ لے۔ میں نے کہا کہ کون سی خواہش؟ تو کہنے لگی کہ میں تیری اولاد کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج کل بیمار تھی اس لیے جذباتی ہو رہی تھی، جبکہ انہوں نے کون سا ابھی اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ کہا کہ یہ تو میری بھی خواہش ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ میری ماں خوش ہو گئی۔ جب میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے صاف انکار کیا کہ میں ابھی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے اس کا صاف انکار بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس بات پر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ جھگڑا کروں گا تو یہ ضد کرے گی، اللہ خود ہی اولاد دے دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں اسے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ناراضگی برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میرے بابا باہر کے ملک میں ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ لیکن اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی میت کو پاکستان لانا تھا اور اس میں بھی بہت سارے پیسے خرچ ہو جانے تھے۔ میری ماں میرے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے بابا کی تدفین انہی کے ملک میں ہمارے ہی آبائی شہر میں قبرستان میں کرنی چاہیے، پر میری بیوی نے میری آنکھوں پر ایک اور ہی پٹی چڑھا دی تھی۔ کہنے لگی کہ ہمارے اوپر تو پہلے ہی بہت قرض ہے، وہ تم نے یہاں پر لا کر کیا کرنا ہے؟ وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ مر چکے ہیں، انہیں یہاں پر بھی دفنانا ہے، وہاں پر بھی۔ ایسا کرو کہ وہاں کی حکومت سے اپیل کرو کہ تمہارے والد کو وہیں کسی قبرستان میں دفن کر دیں۔ مجھے بھی اس وقت کچھ حد تک اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ابا کی میت کو یہاں لے کر آؤں۔ ویسے بھی وہ کون سا اب زندہ ہے، میں اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا سراسر غلطی ہو جائے گی اور کم عقلی ہے۔ میری ماں نے نہ جانے کس دل سے روتے ہوئے اپنے آنسوں پر قابو پایا تھا۔ وہ مجھے بس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ایک بار مجھے تیرے بابا کا چہرہ دیکھ لینے دو، لیکن میں نے تو ان کی ایک نہ سنی اور وہاں کی حکومت سے اپیل کی کہ میرے بابا کو وہیں پر ثبوت خواب کر دیا جائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ نہ جانے کیسے ان کی تدفین کی گئی، لیکن میں نے اپنے باپ کی میت کو بھی غیروں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ غم میری ماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ نہ جانے میں کیسا شفاق اور ظالم بیٹا بن چکا تھا، اور میری بیوی یہاں پر خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے پیسے بچا لیے۔ اس کی بہو اب اس پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگی۔
کیونکہ اس کا شوہر مر چکا تھا اور باہر سے جو پیسہ آتا تھا وہ بھی آنا بند ہو چکا تھا۔ ماں جب اپنے بیٹے کو کہتی کہ بیٹا تمہاری بیوی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے اور مجھے کھانا بھی نہیں دیتی، کی بات پر وہ یقین نہ کرتا کیونکہ وہ تو مکمل طور پر بیوی کے باتوں میں پھنس چکا تھا۔ وہ تو الٹا اپنی ماں کو ہی برا بھلا کہتا۔ وہ کہتا آج تمہارے اور بابا کی وجہ سے ہی میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے لیے کچھ کیا ہوتا تو میں آج اتنی بڑی مصیبت میں نہ پھنستا۔ اگر آپ لوگ صحیح سے محنت کرتے، یہ گھر میں نے خریدا ہے، اس کے بقائے پیسے بھی میں آسانی سے ادا کرتا کہ تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تمہاری پسند کا ایک گھر ہی تمہیں دلوا دیں، جبکہ ماں باپ نے تو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنے بیٹے پر لٹاتی تھی، لیکن وہ ایک ماں تھی، اس کے دل اور زبان سے کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہ نکلتی تھی، بلکہ وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے اور اس کی جو بھی مشکل ہے اسے آسان کر دے۔ یوں کرتے کرتے مالک مکان سے لیا ہوا وقت بھی اب گزر گیا، لیکن اس کا بیٹا مالک مکان کو باقی رقم ادا نہ کر سکا، اس لیے انہوں نے اس سے گھر خالی کروانے کا مطالبہ کیا۔ وہ گھر تو خالی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ اس کے پاس بقایا پیسے دینے کے لیے نہیں تھے، اسی مجبوری کی وجہ سے اب اس نے وہ گھر خالی کر دیا۔ اب وہ سڑک پر آ چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میرے میکے والے بہت اچھے ہیں، ہم لوگوں کو وہاں پر رکھ لیں گے، لیکن تمہاری ماں ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ عورت بہت ہی لالچی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کے شوہر کو گھر چھوڑنے پر وہ باقی پیسے مالک مکان نے بھی انہیں دیے تھے جو انہوں نے گھر خریدتے وقت انہیں ادا کیے تھے۔ وہ چاہتا تو ان پیسوں سے ایک گزارے لائق گھر خرید سکتا تھا جہاں پر اس کی بیوی اور وہ اور اس کی ماں کا گزارا اچھا ہو جاتا، لیکن وہ تو اپنی بیوی کی باتوں میں آ چکا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ لیکن اماں کہاں جائے گی؟ اس کی بیوی نے اسے بہت ہی گھٹیا مشورہ دیا اور کہا کہ تم اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آؤ، کوئی اکیلی تو نہیں ہوگی وہاں پر، اور بھی لوگ مجبوریوں کے تحت بچے اپنی ماں کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بدبخت بیٹا اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اپنی ماں کو بوڑھوں کے یتیم خانے میں چھوڑ آیا۔ ماں بہت رو رہی تھی، کیا کر رہی تھی، آخری وقت میں تیرے باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی تھی، اب تو بھی مجھے اسے چھوڑ کر جا رہا ہے کہ دوبارہ دکھائی نہیں دے گا، میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کر۔ اس نے اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دی کہ میں تمہیں بہت جلد یہاں سے لے کر جاؤں گا، پہلے میں گھر بنا لوں گا، اس وقت تو میرے پاس رہنے کا کوئی انتظام نہیں، میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں، دھکے کھاتا رہوں۔ ماں نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا جو تمہارے پاس باقی رقم بچی ہے اس سے کوئی چھوٹا سا گھر لے سکتے ہو جس میں ہمارا گزارا آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اس بے وقوف کی سمجھ میں یہ بات کہاں آنی تھی، یہ تو صرف وہی کچھ بول رہا تھا جو اس کی بیوی نے اسے سکھایا ہوا تھا۔ وہ ماں کو روتا ہوا وہاں پر چھوڑ آیا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر اپنے میکے میں آ کر رہنے لگی۔ اس کے شوہر کو جو پیسے ملے تھے اس نے وہ عورت فضول خرچیاں کرنے لگی، دن رات شاپنگ کرتی، مہنگی مہنگی چیزیں خریدتی اور اپنے گھر والوں کو بھی خوب عیاشی کروا رہی تھی۔ ایک بار اس کے شوہر نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو ایک دن تمام پیسے ختم ہو جائیں گے اور میری نوکری سے اتنے پیسے نہیں ملتے کہ آسانی سے گھر چل سکے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے دیکھ بھال کر استعمال کرو، ہمیں اپنا گھر بھی بنانا ہوگا۔ پھر ایک دن اچانک اسے نوکری سے بھی یوں ہی نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ کام سے پہلے جیسی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا، اور شاید ایک ماں کا دل دکھانے کی سزا ملنا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ماں ہر دن دروازے کی طرف دیکھ کر اپنے بیٹے کا انتظار کرتی تھی کہ آج میرا بیٹا مجھے لینے ضرور آئے گا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے بیزار ہو چکی تھی کیونکہ اب وہ کچھ تھکا تھکا اور بیمار رہنے لگا تھا اور اس کی نوکری بھی جا چکی تھی، اور جو پیسے انہیں گھر کے بدلے ملے تھے وہ سب کچھ اس کی بیوی نے اپنی عائش اور شاپنگ میں اڑا دیے تھے۔ اب تم اپنا کہیں اور بندوبست کر لو، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ مزید ایسے ہی زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تم مجھے اچھے لگتے ہو اور نہ ہی اچھی زندگی گزارنے دے رہے ہو، میرے ہی گھر والوں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے طلاق دے دو۔ اس کا شوہر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، کہتا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے کہنے پر میں اپنی بوڑھی ماں کو وہاں پر چھوڑ آیا، میں نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی، تمہاری ہر بات کو سنتا رہا۔ اس نے اپنے شوہر کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ ماں اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی اور میں نے ان کے ساتھ نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا۔ وہ اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے اسی اولڈ ایج ہوم میں گیا جہاں پر ماں کو چھوڑا تھا، لیکن وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ ماں کے انتقال کو تو آج پورے 10 دن ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو چکا تھا تو آپ لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد
آپ کو فون کیا تھا پر شاید وہ فون کسی عورت نے اٹھایا تھا، لیکن جب ہم نے ان کو بتایا کہ بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط نمبر ملایا ہے، جبکہ نمبر بالکل ٹھیک تھا۔ اور جب انہوں نے مجھے یہ نمبر دکھایا کہ یہ سب کچھ میری بیوی نے کیا تھا کیونکہ میری بیوی کا ہی یہ نمبر تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے اب اللہ پاک اس کی کیسی پکڑ کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا، اس کے دماغ پر ایسا گہرا صدمہ ہوا کہ وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا اور پاگلوں کی طرح سڑکوں میں اور گلیوں میں ٹھوکریں مارتا پھرتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا، لوگ اس پر ترس کھا کر کھانے پینے کو کچھ دیتے تھے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فٹ پاتھ پر سو رہا تھا۔ یہیں سے ایک کالا ناگ آیا جس نے اسے ڈس لیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر عبرت کا نشانہ بن کر مر گیا۔ یہی حال اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا تھا جس نے ایک مظلوم عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اللہ پاک نے اس پر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ اس کی پوری ہی جسم پر لکوا ہو گیا اور وہ پوری طرح سے اپاہج ہو کر بستر میں جا لگی۔ جیسے وہ اپنی ذات سے بیزار رہتی تھی، اس کے گھر والے بھی اس کی خدمت کر کر کے اب اسے بیزار ہو چکے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسے ہی اس عورت کو بھی یتیم خانے میں سڑنے اور مرنے کے لیے چھوڑ آئے، جیسے کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ کیا۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے اس کے بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اسے دفن کر دیا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تو تھا دنیا کا معاملہ کہ دنیا میں اس کو یہ والی سزا ملی، لیکن قیامت کے دن جو اس کو سزا ملنی تھی یہ اللہ اور وہ بندہ ہی جانتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہو سکے تو آپ بھی اپنے ماں باپ کی ضرور خدمت کیجیے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ لمحے غنیمت کے ہیں، ہر ایک انسان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کچھ بول بھی دے تو ان کے آگے اف تک بھی نہ کریں، کیونکہ یہی ہماری جنت ہے۔ اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور مزید اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی نافرمان بیٹا، نافرمان بیٹی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے لگ جائیں۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔